الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رکھے، عین نوازش ہوگی. انشاءاللہ مختصر وقت میں بات ختم کی جائے گی اور طلبہ عزیز بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان ننھے منھے بچوں کا جلسہ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے. اللہ پاک ان کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے اور مستقبل کے اعتبار سے اللہ پاک ان کے اندر جرأت، ہمت اور بہادری پیدا فرمائے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ اس کا آپسی اس کی یاد دہانی ہو اور اس کا مذاکرہ ہو. ہر ایک بخوبی جانتا ہے کہ فی الوقت ہم پر کیا حالات ہیں. مسلمانوں کے عروج و زوال، اوپر و نیچے، آگے و پیچھے، یہ تاریخ میں مراحل آتے رہے ہیں. کبھی تو اللہ تعالیٰ نے 313 کو ہزاروں پر فوقیت اور غلبیت عطا فرمائی، اور کبھی تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 پر چند کو غلبیت عطا فرمائی. تو یہ ہوتا رہتا ہے. قوموں کا عروج و زوال، اوپر نیچے ہوتے رہنا، یہ تا قیامت ہوتا رہے گا. جب جب لوگ اللہ کے بتلائے ہوئے اصول اور ضوابط سے ہٹ جائیں گے، اس وقت انسانیت زوال کی شکار ہوگی. اور جب اللہ کے بتلائے ہوئے اصول و ضوابط کو اختیار کرے گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ترقیات سے نوازے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انداز سے ایمان اور اہل ایمان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور گویا کہ تماموں کی نظریں اہل ایمان اور اہل اسلام پر جکڑی ہوئی ہے، جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، جو حدیث اکثر احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن میں موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے ذرا خاموش ہو جائے، بچے خاموش ہو جائے ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو ختم کرنے کے لیے تمہارے دشمن ایک دوسرے کو اس طریقے سے دعوت دے گے جیسے کہ کوئی کسی کو دسترخوان پر بلاتا ہے. جس طرح مختلف لوگ دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف طاقتیں، مختلف ذہنیتیں ایمان اور اہل ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گے، ایک ساتھ جڑ جائے گے اور جمع ہو گے.
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، ہاں البتہ مسلمانوں کا حال یہ ہو جائے گا جیسے سیلاب میں اور سمندر پہ جو کوڑا کرکٹ اس کی سطح پر بہتا ہے، تو وہی حال تمہارا ہو جاوے گا کہ جس طریقے سے اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بہتے ہوئے سیلاب میں ان تنکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے تمہارا حال ہو جاوے گا۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اور تمہارا ڈر نکل جائے گا، اور تمہارے دل میں وہن داخل ہو جائے گا، بزدلی داخل ہو جائے گی۔ اور وہ وہن کیا ہے؟ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت کے پیچھے تم بھاگنے لگ جاؤ گے۔ آج حال یہی ہے کہ ہم مسلمان، ہم اہل ایمان، ہمارا محور اور ہمارا مرکز سوائے حب دنیا کے اور کچھ نہیں ہے، دنیا کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا صبح سے شام تک تگ و دوڑ، ہماری صبح سے شام تک جو کوئی محنت ہے، اس محنت کا محور اور مرکز سوائے دنیا پرستی کے، سوائے چاہت پرستی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب یہ حال یقیناً اسی زمانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاسی کی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصاً ہمارے اس ملک میں، صرف ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور خصوصاً چونکہ ہم اس ملک سے تعلق اور نسبت اور واسطہ رکھتے ہیں، تو اس حیثیت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ کیسا ہی اسٹیج ہو، چاہے وہ کیسا ہی مرحلہ ہو، ساری چیزوں میں ایک بعد دیگرے ایمان والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی تو یکساں سول کوڈ کے نام سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، کبھی تو سوریہ نمسکار کی حیثیت سے آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، کبھی تو حجاب و پردے کے تعلق سے نظریں اٹھائی جا رہی ہے۔ جو بھی آواز اٹھتی ہے اس کا محور اور اس کا لب لباب یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ یہ آج ہم پر یہ حالات آ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کو ہندوتوا بنا دیا جاوے، اس ملک میں ایک ہی مذہب کی تشہیر ہو اور اسی کی پرستش ہو، اور دوسرے غلام اور محتاج بن کر زندگی گزارے۔ یہ اس دور حاضر کے ایک بہت بڑی آواز دور حاضر میں لگائی جا رہی ہے، جبکہ ایمان والوں کا شرک سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں شرک سے منع کیا ہے تو مشابہت شرک سے بھی منع کیا ہے کہ شرک کے قریب بھی نہیں جانا ہے، شرک کا ادنا تصور بھی نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے ان دروازوں کو ابتدا ہی سے بند کر دیا جن دروازوں سے شرک کی طرف جانے کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، شرک کی طرف جانے کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھو گے سارے اوقات اللہ کی طرف سے ہے، کسی بھی وقت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، ان کے علاوہ جو نفلی نمازیں پڑھنی ہیں یا اور دیگر نمازیں پڑھنی ہیں تو ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ عین سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنا حرام اور عین سورج کے غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا حرام۔ حالانکہ ہمارا یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ ہم سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اگرچہ پاک ہو، ہمارا عقیدہ اگرچہ صاف ہو کہ میں تو اللہ کے لیے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس شخص کے لیے منع ہے کہ وہ عین سورج کے طلوع ہوتے وقت، عین سورج کے غروب ہوتے وقت نماز کو پڑھے۔ اور اسی طریقے سے عین زوال کے وقت ایک تیسرا وقت ہوتا ہے زوال کا، جس کا تعلق بھی سورج ہی سے ہوتا ہے، کہ اس موقع پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ادنا شائبہ بھی نہ ہو
اور ادنا شرک کا مطلب تصور بھی نہ ہو۔ اس لیے عربوں میں آقا جو ہوتا تھا، مالک جو ہوتا تھا، اس کو رب کہا جاتا تھا، مالک کو رب کہا جاتا تھا، اور غلام کو عبد کہا جاتا تھا۔ جبکہ ہم ظاہر بات ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آقا کو رب نہ کہا جائے، آقا کو رب نہ کہا جائے اور غلام کو عبد نہ کہا جائے، کہ اس لفظ سے بھی شرک کی بظاہر بو آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوچے تو صحیح کہ اسلام نے دور دور تک شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے دین نے، کہ ہمیشہ موحد بن کر رہنا ہے، ہمیشہ حالت ایمان پر رہنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے عقیدے کی کیا کرنی ہے بھائی؟ حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے کہ یہی عقیدہ ہمیں آخرت میں نجات دلا سکتا ہے، یہی عقیدے کی صفائی اللہ کے حضور کھڑا رہنے کی ہمیں سکت دلا سکتا ہے، ہم اللہ کے حضور کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں عقیدہ نہ ہو، ہمارا عقیدہ مضبوط نہ ہو، تو ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں طاقت اور جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جائے اور اس کے سامنے ہماری پیشی ہو۔ ہاں، ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں بعض واقعات جو ہوتے ہیں اس میں خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں اور شر کے پہلو بھی ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا جو اجلاس حال ہی میں ہوا جمعیت علماء ہند کے تعلق سے، ان کے اسٹیج سے، ہے نا، جس میں اللہ کی طرف سے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی مد ظلہ العالی کی زبان سے وہ کلمات نکلے، اسلام کا اور دین کا وہ تعارف نکلا کہ باطل بوکھلا گئے۔ اور عجیب اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ پوری میڈیا اب اسی کو اپنا بحث بنائی ہوئی ہے اور اسی کو اپنا موضوع بنائی ہوئی ہے۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کبھی اس میڈیا کی زبان پر اسلام کب آیا، کیسے آیا، کہاں سے آیا، کچھ تذکرہ نہیں تھا، لیکن اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اب یہ میڈیا بول رہی ہے کہ بھئی یہ اسلام کہاں سے آیا، یہ ایمان اور یہ دین، یہ دھرم، یہ مذہب کہاں سے آیا؟ ظاہر یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس میں حضرت نے واضح کیا ہے کہ بھئی ہمارا آج، معاف کیجئے گا، آج ہم لوگوں کا بھی اکثر یہی ذہن ہے جو میڈیا کہہ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر وہ انٹرویو دیکھا ہوگا اور اس میڈیا کو آپ نے جب سنا ہوگا تو اس میں یہ بات آ رہی ہے، اور برادران وطن کی اکثریت اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو صحیح نحو سے ان کے سامنے پیش نہیں کیا۔ کہ آج وہ میڈیا یہ کہہ رہا، یہ سوال کر رہا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے بظاہر کہ بھئی اسلام تو صرف 1400 سال کی ایجاد ہے۔ اسلام کیا ہے؟ صرف 1400 سال کی ایجاد ہے۔ مسلمان کی تاریخ صرف 1400 سال کی ہے، اس سے پہلے اسلام نہیں تھا، دین نہیں تھا، مذہب نہیں تھا، یہ تو ابھی کی ایجاد ہے۔ اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم میں سے اکثریت، کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آ کر 1400 سال ہو چکے ہیں، تو اسلام کی تاریخ صرف 1450 سال کی ہے۔ تو پھر کیا اس سے پہلے کا کیا زمانہ؟ کیا اس سے پہلے دین نہیں تھا؟ اس سے پہلے توحید نہیں تھی؟ اس سے پہلے ایمان نہیں تھا؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے سب سے پہلے جو انسان اللہ نے زمین پر، اللہ نے جس کو اتارا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہے، سب سے پہلے نبی ہے، اور نبی توحید ہی کو لے کر آتا ہے، نبی ایمان ہی کو لے کر آتا ہے، نبی شرک کو لے کر نہیں آتا۔ لہٰذا توحید جب سے یہ دنیا بنی ہے، روز اول ہی سے توحید کا درس دیا جاتا ہے، اور روز اول ہی سے توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ کس انداز سے شرک میں یہ قوم مسلم اور اہل ایمان ملوث ہو جائے،
اس کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس کے نہ جانے کتنے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، ہوش کے ناخن لیں۔ ہم مغفل پڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا وقت نہ جانے کئی غلط چیزوں میں گزر رہا ہے، ہمیں کچھ پڑی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اپنے اولاد کی بڑی شاندار شادیاں کرنی ہے، اپنے اولاد کی عالیشان شادیوں میں اپنے اوقات کو اور اپنے پیسوں کو لگانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد صرف عالیشان گھروں کا بنانا ہے، جبکہ آج حالات ایسے چل رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا سخت قسم کا زلزلہ آیا ہے، کیا ہمیں پتہ نہیں؟ کیا وہ زلزلے کے فقط وہی مستحق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی اور پر وہ زلزلہ نہیں ڈال سکتا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسا عجیب زلزلہ آیا، 10 فٹ ترکی اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے۔ 10 فٹ ترکی آسان بات نہیں ہے۔ زلزلوں کی تاریخ میں سب سے بڑا سنگین زلزلہ جو ابھی پیش آیا ہے، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلڈنگوں، بڑی سے بڑی بلڈنگیں گر رہی ہے، ہم اپنے پرائے اس ملبے میں دب رہے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ زمین ایسی ہل رہی ہے جیسے کہ کوئی کشتی ہو، جو کشتی پانی میں ہلتی ہے۔ کیا حال ہوا، کیا حال آیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ در حقیقت قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کے مقدمات ہیں۔ ایک بڑا زلزلہ جو آئے گا، جس زلزلے کو سورۃ الزلزال میں اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن قیامت کی جتنی بھی نشانیاں جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے، ان نشانیوں کے مقدمات، ان نشانیوں کی تمہیدات، ان نشانیوں کے اسٹارٹر دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، دنیا میں رونما ہو رہے ہیں۔ ہم نے دجال کو دیکھا نہیں اور اللہ ہم کو دکھائے بھی نہیں، بہرحال، لیکن یہ کہ دجال کے فتنے سے آج بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں بچنے کی نماز میں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ دجال۔ مطلب یہ کہ اصل دجال تو اپنے وقت میں آئے گا، لیکن فتنے دجال سے کوئی زمانہ محفوظ نہیں ہے، شرارت دجال سے کوئی زمانہ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو شرارت دجال ہے، یہ رونما ہے۔ ابھی ایک چھوٹا سا مکالمہ بچوں نے پیش کیا، اگرچہ اس میں ایک مزاح تھا، تھوڑا ایک سرور تھا کہ ہم تھوڑی ہنسی یہ کر لیں اور مزاح کر لیں، اپنے مائنڈ کو تھوڑا ہم ایک راحت بخشیں، لیکن یقیناً ہنستے ہنستے ان 2 ننھے منھے بچوں نے ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے دے گئے ہیں، بہت بڑا پیغام دے کر گئے ہیں کہ ہماری یہ نوجوان نسلیں، ہماری یہ مائیں بہنیں، اللہ معاف فرمائے، کہ آج اس چھوٹے دجال یعنی اس موبائل کی وجہ سے کس قدر برے اثرات میں اور شر پسندی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ کس قدر بے دجال جو ہوگا، اس کے بہت سارے کرتوت ہوگے، اس کے بہت سارے نخرے ہوگے، حدیث میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اب موقع نہیں کہ اس کو میں ذکر کروں کہ دجال رشتے ناتوں کو توڑے گا، اصل دجال رشتے ناتوں کو توڑے گا، باپ بیٹے میں دوری پیدا کر دے گا، میاں بیوی میں، شوہر بیوی میں دراڑ پیدا کر دے گا۔ اصل دجال کی بات کر رہا ہوں۔ کیا یہ آج کا موبائل یہ چیز نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ موبائل آج ہمارے درمیان دوری پیدا کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا تھا اور دیکھا بھی کہ بھئی رات میں کھانا کھا لیا، کھاٹ بچھا لی، 10 لوگ بیٹھ رہے، بات چیت کر رہے ہیں، کچھ آپسی مذاکرہ کر رہے ہیں، ہے نا، کسی کے حال احوال کو دریافت کر رہے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہر ایک اپنے قبلے کو الگ لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ماں اپنے موبائل میں مگن ہے، بیٹا اپنے موبائل میں مگن ہے، باپ اپنے موبائل میں مگن ہے، حتیٰ کہ کوئی سلام بھی کرتا ہے گھر میں تو سلام کا جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے، یہ دجالی شرارت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال بات کہیں اور نکل گئی۔ تو یہ زلزال شدیدہ جو قیامت میں واقع ہونے والی ہے، زمین ہلنے والی ہے، کسی ایک علاقے کی نہیں، پوری دنیا کی زمین ہلنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ نمونے قیامت سے پہلے دکھلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں علامات قیامات کو جو ذکر کیا گیا ہے،
ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ شدید سے شدید زلزلے آئیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت سے پہلے شدید سے شدید زلزلے آئیں گے، کہ در حقیقت قیامت کی نشانی میں سے ہو۔ یتقارب الزمان، زمانے بالکل قریب ہو جاوے گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات نہیں گئی تو دن آ رہا ہے، دن نہیں گئی تو رات آ رہی ہے، ہفتہ کب جا رہا ہے پتہ نہیں، سال کب ختم ہو رہا ہے پتہ نہیں، ایک رمضان سے دوسرا رمضان کب آ رہا ہے پتہ نہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، یہ قیامت یتقارب الزمان، زمانے بالکل قریب ہو جاوے گے۔ تو یاد رکھیے، اب ہم اس خیال میں نہ رہیں کہ بھئی اب تو سامان 100 برس کا ہے ہمارا، لیکن اس کے آگے کسی شاعر نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے، کہ بھئی یہ قیامت نہ جانے کب کس پر واقع ہو جائے، کب حالات بگڑ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمیں بہت ہی سنبھلنا ہوگا، اور اس قیامت سے پہلے سب سے بڑی جو نعمت ہے اور سب سے بڑی جو دولت ہے، اس کی اللہ کی قسم حفاظت کرنی ہے۔ اگر اس دولت کی اور اس نعمت کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو اس قیامت کے خسارے اور گھاٹے میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ اور وہ نعمت اور دولت کیا ہے؟ عقیدہ۔ وہ نعمت و دولت کیا ہے؟ ایمان، عقیدے کی صفائی، عقیدے کی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی۔ اس لیے کہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی اسی پر منحصر ہے۔ آپ کی نماز کی کٹوتی، آپ کے ذکر و اذکار کی کمی بیشی ہے نا، آپ کے حج اور زکوٰۃ کی کمی بیشی اللہ معاف کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، مگر اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر صاف کہہ دیا ہے لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ دیکھو دیگر گناہ اور دیگر کمی کوتاہی لے کر آؤ گے، میں غفور الرحیم ہوں، میں چاہوں تو معاف کروں یا بقدر گناہ تم کو سزا دے کے جنت کا مستحق کر دوں، لیکن اگر تم نے شرک کا دھپا لے کر اپنے اوپر آئے ہو، اپنے عقیدے کو خراب کر کے آئے ہو، تو مجھ سے معافی کی امید ہرگز مت رکھنا، مجھ سے مغفرت کی امید ہرگز مت رکھنا، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، نہ جانے کیسے کیسے قرآن کریم نے تعبیر پیش کی کہ کوئی مشرک جنت میں، کسی مشرک کا جنت میں داخل ہونا کتنا محال ہے۔ قرآن کریم نے عجیب عجیب تعبیرات ذکر کی ہیں۔ المختصر، میں بات زیادہ لمبی نہیں کر رہا، اللہ معاف فرمائے۔ المختصر، ضرورت ہے کہ ہم خود کی اور اپنے نسلوں کی، خصوصاً اس دور حاضر میں رہتے ہوئے جو عجیب عجیب چیلنجز آ رہے ہیں، عجیب عجیب حالات آ رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، ہر جگہ پر ایک ہی بل سامنے آتا ہے، مسلمانوں کا بل سامنے آتا ہے، ایمان والوں کا بل سامنے آتا ہے کہ ان ایمان والوں کا کیا کیا جائے، ان مسلمانوں کا کیا کیا جائے، اور نہ جانے کبھی تو مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مدارس کا سروے ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سب کا مرکز سوائے ایمان اور اہل ایمان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب 12ویں کو بورڈ قرار دیا گیا ہے، 10ویں ختم ہو چکی، ہم سب جانتے ہیں 10ویں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اب 12ویں بہت اچھی چیز ہے، تعلیمی لیاقت اور قابلیت بڑھنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ملک اپنے علمی صلاحیتوں کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کے پس پشت آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ابتدا اب 3 سال کے بچوں سے ہو چکی ہے، کہ یہ 3 سال کا بچہ اب اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرنا لازمی ہو جاوے گا، اور اس کا تعلیمی سلسلہ اس عمر سے شروع ہو جائے گا۔ تو 3 سال سے لے کر 12ویں تک اگر وہ بچہ صرف اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اب اسے کب موقع ملے گا کہ وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرے، اللہ رسول کی باتوں کو جانے اور عقیدے کو سمجھے؟ بڑا عجیب حال ہے۔ آئندہ کی نسلیں نہ جانے کس حال پر ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اب ہمیں دگنی محنت کرنی ہے، دوہری محنت کرنی ہے۔ یقیناً اسکول اور کالجز کے اعتبار سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی، اس سے انکار نہیں، مگر ساتھ میں ہماری دوسری محنت یہ ہو کہ ہمارے بچے کا عقیدہ صاف رہے، اس لیے کہ کل کو ان کے بچے ہونے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی نسلیں آنے والی ہے، ان نسلوں تک، ہماری نسلوں تک ایمان باقی رہے۔ اس کے لیے آج ہم سرپرستوں کو فکر کرنی ہے، آج ہم سرپرستوں کو فکر کرنی ہے۔
میرے استاد محترم سے کسی نے پوچھا اور اس شخص نے آ کر مجھے سے کہا، اللہ نے اسے مال دیا ہے، صاحب مال ہے ماشاءاللہ، تو اس نے استاد محترم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس علاقے میں ایک اسلامک بیت المال کا نظام اور سسٹم شروع ہو، ایک اسلامک بینکنگ سسٹم شروع ہو۔ اچھی چیز ہے، ایک مستقل ٹاپک ہے، ایک مستقل موضوع ہے اسلامک بینکنگ سسٹم۔ تو اللہ جزائے خیر دے میرے استاد محترم کو، حالات کو جاننے والے ہوتے ہیں اللہ والے، انہیں یہ رائے دی کہ اگر تم پیسہ لگانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ تم اسلامک اسکول کو کھولو۔ کیا کہا؟ اسلامک اسکول کو کھولو، بہت ضروری ہے مسلمانی نظریات پر اسکولوں کا قائم ہونا۔ آج ہم اپنے علاقوں کا جب جائزہ لیں تو ہماری اسلامک نظریاتی اسکولیں ایسے ہی ہے جیسے کہ آٹے میں نمک، چند محدود اسکولیں ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہماری اکثریت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہاں جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں، اور اس پر ہمیں بڑا گرو ہوتا ہے، ہمیں بڑا اس پر فخر ہوتا ہے کہ میرا بچہ فلانی اسکول میں پڑھتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کا فخر قابل تسلیم ہے اس وقت جب کہ آپ کے بچے کا عقیدہ محفوظ ہو، آپ کے بچے کا نظریہ محفوظ ہو، تو پھر آپ کا فخر قابل تعظیم و قابل تسلیم ہے۔ وگرنہ ان جگہوں پر جا کر آپ کا بچہ اگر ایمان کو بیچ رہا ہے، نظریات کا شکار ہو رہا ہے، تو پھر ماتم منانے کی ضرورت ہے بھائی، بہت ضرورت ہے کہ ہم اسلامی اسکولیں کھولنے والے بنیں۔ آج بڑے سے بڑے مالدار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں میں، اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ ہم کوکنیوں میں اللہ نے بہت مال دیا ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم رہبری اور رہنمائی نہیں لیتے ہیں۔ ہمارے اس قوم کا پیسہ نہ جانے کس گناہ کے دلدل میں صرف ہو رہا ہے۔ عجیب حال ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہم فواہشات میں لٹانے کے لیے تیار ہیں، کروڑوں روپے فواہشات میں لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ صبح تک قوالیاں چلتی ہے، معاف کیجئے گا دل دکھتا ہے، قوالیاں چلتی ہے، ان قوالوں کے سروں پر ہم بڑی تیزی سے نوٹیں اڑا رہے ہیں۔ کیا رب کو غصہ نہیں آتا ہوگا جو عرش سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کس کا پیسہ لٹا رہا ہے، کہاں لٹا رہا ہے؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ بہتے پانی کا اللہ حساب لینے والے ہیں۔ اے وہ فضول خرچ کرنے والے شیطانی بھائیوں، قرآن میں جس کو کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانی بھائی ہے، شیطان کے بھائی ہے، تو بتلائیے جو نوٹیں تم اس کے سروں پر ڈال رہے ہو، لٹا رہے ہو، اللہ کیا اس کا حساب نہیں لے گا؟ کہاں ہمارے قوم کا پیسہ جا رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نونہالوں پر خرچ ہوتا، ان معصوم بچوں پر خرچ ہوتا، ان کا مستقبل بن جاتا، کوئی مسلم اسکول تیار ہو جاتی، اسلامک اسکول تیار ہو جاتی، جہاں بھلے چاہے ان کا پورا نصاب آ جائے لیکن ریفریش کرانے کا ذریعہ ہمارے پاس ہوتا، ان کے ذہن کو صاف کرنے کا وقت ہمارے پاس ہوتا، ہم صاف کر سکتے تھے۔ یا کم سے کم کوئی ایک اسلامک بورڈنگ سسٹم ہو کہ بھئی اسکول میں اگرچہ دوسرے اسکولوں میں جا رہے ہیں لیکن ایک اسلامک بورڈنگ سسٹم ہے جہاں پر الحمدللہ وہ بچے جمع ہو رہے ہیں اور وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے قرآن اور حدیث کی، اور دنیاوی عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے جس سے عقیدہ اور ایمان محفوظ رہے گا۔ تو پیسے خرچ کرنے کے بہت سے صحیح طریقے ہیں اور آخرت کا ذخیرہ ثواب کا ذخیرہ جمع کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ اس لیے المختصر یہ مکتب کے جلسے یہ در حقیقت ہمارے لیے ایک جوش پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں، کچھ آئندہ کے لیے لاہی عمل طے کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان مکتب کو محبت کی نگاہ سے ہم دیکھنے والے بنے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بنے۔ آج لے دے کہ ہمارے پاس یہ مکتب ہی تو ایک ذریعہ ہے بھائی، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو سلامت رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ اسٹیج بھی ہم سے اگر چھین لیا گیا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر کی کیا تربیت ہے؟ ہمارے گھر کا کیا ماحول ہے؟ ہم گھر کے ماحول سے کوئی امید وابستہ نہیں رکھ سکتے۔ یہی لے دے کہ آخری درجہ مکتب کا بچ چکا ہے،
لہٰذا میں آپ نوجوانوں سے بھی کہوں گا جن کے کانوں میں میری بات جا رہی ہے کہ خدارا اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقتیں دی ہے، آپ یقیناً کھیلیے، آپ اسپورٹس کیجئے اور اچھی سے اچھی نمایاں کامیابی حاصل کیجئے، لیکن آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے بستی کے اس مکتب کو منظم کرنے کے لیے متفکر ہو جائیے اور اچھی سے اچھا مکتب ہمارا معیاری مکتب بنے، اس کی فکر کریں۔ اور الحمدللہ ہمارے خطے کوکن میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں مکتب میں بچہ مکمل حافظ قرآن بن کر نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن بن کر نکل رہا ہے۔ مکتب کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، صرف امام کے ذمے نہ ڈالا جائے بلکہ ایک دوسرے سے باز پرس کرے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہے، ایک مستقل ایک مکتب کے نام پر کمیٹی بنائی جائے جس کمیٹی کا صرف اور صرف مقصد یہ ہو کہ بھئی ہمارے گاؤں کا مکتب منظم ہو جانا چاہیے، صرف وقت گزاری نہیں، وقت گزاری نہیں۔ یہ بچے آج واپس جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، اب پڑھنے نہیں بیٹھے۔ میں اپنی ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک 12ویں کا بچہ، اس کی والدہ کی تمنا تھی کہ وہ بچہ قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، تو اس کی والدہ نے مجھ سے گزارش یہ کی کہ بھائی مفتی صاحب آپ اس کو آپ پڑھائیے۔ میں الگ سے کوئی وقت تو نہیں دیتا، لیکن خیر اس کی اس کڑھن کو دیکھ کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلانے وقت میں اس کو یہاں پر آفس میں بھیج دیجئے، میں اس کو آفس میں بیٹھ کر پڑھاؤں گا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس بچے کا پہلا اور آخری دن تھا، پہلا اور آخری دن تھا، اس کے بعد وہ ڈبل نظر نہیں آیا، پہلا دن تھا۔ اللہ اکبر، 12ویں کا بچہ ہے۔ میں نے کہا کہ سورہ فلق پڑھ، تو سورہ فلق پڑھ لی اس نے زبانی، ہمارے بچوں کو یاد ہوتی ہے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، اور اسی سورہ فلق پر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سورت پڑھ، تو وہ نہیں پڑھ پایا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ فلق زبانی تو یاد ہے، اب جب آپ سوچئے کہ ایک سورہ فلق وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو پورا قرآن کہاں سے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں آتا۔ وہ ایک دم گھبرا رہا تھا قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ یہ ہمارے آج کی کتنے نوجوان بچے جو 12ویں میں ہیں، 10ویں میں ہیں، اور جو ایجوکیشن میں آگے بڑھے ہوئے، کتنے بچے ہیں، محاسبہ کرے اپنا، نہیں آتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ ارے بھائی، جو قرآن جس نے ہم کو مسلمان بنایا اور وہ قرآن ہماری شان ہے، اگر اسی سے ہم گھبرائے، اسی سے ہم کترائے، تو پھر کہاں کی خیر کی اور بھلائی کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو ضرورت ہے، میں خصوصاً ان نوجوان بچوں کو کہوں گا جو 10ویں اور 12ویں میں ہے اور اس سے آگے ہے، آپ ہمت نہ ہاریں۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ امام صاحب سے وقت مانگے، ہفتے میں ایک دن متعین کیا جائے، تعلیم بالغان کی حیثیت سے مسجد میں آپ بیٹھیں، مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے نماز کے فرائض، غسل کے فرائض سیکھنے ہیں، مجھے عقیدہ کیا ہے وہ سیکھنا اور جاننا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان کی تازگی کو تازہ کرنا آج وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اللہ پاک ہمارے آج کے اس ٹھنڈ ماحول میں بیٹھنے کو اور پورے جلسے کو سننے کو اللہ پاک خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہاں، ہماری نسلوں میں، ہمارے اندر اور ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے، اللہ پاک ویسی سبیل مہیا فرمائے، اور شرک سے اور مشابہت شرک سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔